بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہوں اور عمرہ کے نام خطوط۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے معاہدہ کر کے اور ان کی طرف سے مطمئن ہو کر حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو بادشاہوں اور عمرہ کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی اور ان کی دوہری ذمہ داری یاد دلائی۔ ذیل میں اختصار کے ساتھ یہ خطوط نقل کیے جا رہے ہیں۔ نجاشی شاہ حبشہ کے نام خط۔ اس کا نام اسہمہ بن ابجر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام حسب ذیل خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے محمد اللہ کے رسول کی طرف سے نجاشی اسہمہ شاہ حبشہ کی جانب۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس بات کی شہادت دے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا، اور اس بات کی شہادت دے کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ بھی ہے۔ یہ خط آپ نے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ کیا۔ نجاشی نے جب اسے وصول کیا تو اپنی آنکھوں پر رکھا، تخت سے نیچے اتر آیا اور جعفر بن ابو طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام اور بیعت کے متعلق خط لکھا اور ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور انہیں اپنی طرف سے 400 دینار مہر دیا۔ پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 کشتیوں میں روانہ کر دیا، اور وہ انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ نجاشی نے رجب 9 ہجری میں وفات پائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات ہی کے دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی موت کی اطلاع دی اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام بھی ایک خط روانہ فرمایا اور اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ مقوقس شاہ اسکندریہ و مصر کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا وہ یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوقس سربراہ قبط کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابو بلتیہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ انہوں نے مقوقس سے گفتگو کی اور اسے خط پہنچایا۔ مقوقس نے ان کی عزت فرمائی اور خط ہاتھی دانت کے ایک ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی اور اسے محفوظ کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گیا ہے، اور میں سمجھتا تھا کہ وہ ملک شام میں ظاہر ہوگا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا۔
تحفے میں ماریا اور سیرین نامی 2 لونڈیاں بھیج دیں جن کا قبط میں بڑا مقام تھا، کچھ کپڑے اور کچھ خچر بھی ہدیہ کیا جس کا نام دلدل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کو اپنے لیے اور دلدل کو اپنی سواری کے لیے منتخب فرمایا اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ہبہ کر دیا۔ خسرو پرویز شاہ فارس کے نام خط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام یہ خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے کسریٰ والی فارس کی جانب۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اس کا فرستادہ ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ بس تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بار گناہ ہوگا۔ یہ خط آپ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اسے والی بحرین کے حوالے کر دیں، اور سربراہ بحرین اسے کسریٰ کے حوالے کرے گا۔ جب یہ خط کسریٰ کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے اسے چاک کر دیا اور کہا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام بھی مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا، مزق اللہ ملکہ، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا، چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں سے بدترین شکست کھائی۔ پھر خسرو کے بیٹے شیروا نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اسے قتل کر کے بادشاہت پر قبضہ کر لیا۔ پھر وہاں افتراق و انتشار کا طویل سلسلہ پھیل گیا تاکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکر نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ قیصر شاہ روم کے نام خط۔ اس کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد کی جانب سے ہرقل سربراہ روم کی طرف۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے سوا ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ بس اگر یہ لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ آپ نے یہ خط حضرت وہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ یہ خط والی بصرہ کے حوالے کر دے اور وہ اسے قیصر کے پاس پہنچائے گا۔ قیصر اس وقت اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے حمص سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا تھا کہ اللہ نے اسے اہل فارس پر فتح و نصرت عطا کی ہے۔ جب یہ خط اسے ملا تو اس نے اپنے ہرکارے دوڑائے کہ عرب کا کوئی ایسا آدمی لائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو۔ انہیں ابو سفیان کی سربراہی میں قریش کا ایک قافلہ مل گیا۔ انہوں نے قافلے کو ہرقل کے پاس حاضر کیا۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت روم کے بڑے بڑے لوگ اس کے ارد گرد موجود تھے۔ اس نے پوچھا کہ نسب کے لحاظ سے کون شخص آپ کے زیادہ قریب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو سفیان۔ ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے قریب کیا اور بقیہ لوگوں کو اس کے پیچھے بٹھایا اور کہا، میں اس سے اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھوں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا۔ اس پر ابو سفیان کو شرم آئی کہ جھوٹ بولے۔ اس کے بعد ہرقل اور ابو سفیان میں یہ گفتگو ہوئی۔ ہرقل نے پوچھا،
تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل، کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ ابو سفیان، نہیں۔ ہرقل، کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان، نہیں۔ ہرقل، اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ ابو سفیان، کمزوروں نے۔ ہرقل، یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا، بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل، کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوا ہے؟ ابو سفیان، نہیں۔ ہرقل، جو بات اس نے اب کہی ہے، کیا اس سے پہلے تم نے اسے کبھی جھوٹ کا الزام بھی دیا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں۔ ہرقل، کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں۔ اور یہاں ابو سفیان کو ایک مشکوک بات کہنے کا موقع ملا، چنانچہ اس نے مزید کہا، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ہرقل، کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ابو سفیان، جی ہاں۔ ہرقل، تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ ابو سفیان، جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ڈول ہے، وہ ہمیں زک پہنچا لیتا ہے اور ہم بھی اسے زک پہنچا لیتے ہیں۔ ہرقل، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان، وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو۔ وہ نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اس گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب والا ہے، تو دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب سے بھیجے جاتے ہیں، اور تم نے بتایا کہ اس سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی، تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور تم نے بتایا کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے باپ دادا میں اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہت طلب کر رہا ہے۔ اور تم نے بتایا کہ جو بات اس نے کہی ہے، اس سے پہلے تم لوگوں نے اس پر کبھی جھوٹ کا الزام نہیں لگایا، تو میں نے یہ جان لیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں سے تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے۔ اور تم نے یہ بھی بتایا کہ کمزور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اور تم نے بتایا کہ یہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے۔ اور تم نے بتایا کہ ان میں سے کوئی آدمی مرتد نہیں ہوتا، یقیناً حقیقت یہی ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھر کر جاتی ہے تب ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور تم نے بتایا کہ وہ بدعہدی نہیں کرتا، یقیناً پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ اور تم نے بتایا کہ وہ تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی، پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ غرض یہ کہ جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ برحق ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو میں اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے آپ کا خط منگوا کر پڑھا تو آوازیں بلند ہو گئیں اور بہت شور مچا، چنانچہ اس نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو باہر نکلوا دیا۔ باہر آ کر ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت زور پکڑ گیا ہے، اس سے تو بنو اسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان کو پختہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین
غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے اسے اسلام کی توفیق دی۔ ہرقل نے نامہ بر حضرت وجیہہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کو مال اور پارچہ جات سے نوازا اور پھر حمص واپس چلا گیا۔ وہاں ایک بڑے ہال میں عظمائے روم کو باریابی بخشی اور ہال کے دروازے بند کر دیے۔ پھر کہا، اے جماعت روم، کیا تم لوگ فلاح و رشد چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت برقرار رہے تو اس نبی کی پیروی کر لو۔ اس پر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح بدک کر دروازوں کی طرف بھاگے، مگر دروازوں کو بند پایا۔ قیصر نے ان کی یہ نفرت دیکھی تو کہا، انہیں میرے پاس پلٹا لاؤ۔ پھر ان سے کہا، میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہارے دین میں تمہاری پختگی آزما رہا تھا، جسے میں نے آزما لیا۔ اس پر ان عظماء نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیصر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی نبوت کی سچائی کو پوری طرح جان اور پہچان لیا تھا، لیکن بادشاہت کی محبت غالب آ گئی اور وہ اسلام نہ لایا، چنانچہ اپنا گناہ بھی اٹھایا اور اپنی رعایا کا بار گناہ بھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ مبارک میں تحریر فرمایا تھا۔ ادھر وہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ مدینہ واپس ہوتے ہوئے حصمی سے گزرے تو بنو جذام لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا اور ان کے پاس کچھ بھی نہ چھوڑا۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں 500 سوار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دستہ روانہ کیا۔ انہوں نے شبخون مار کر لوگوں کو قتل کیا اور غنیمت میں 1000 اونٹ اور 500 بکریاں حاصل کیں اور 100 عورتوں اور بچوں کو قید کیا۔ اس واقعے پر قبیلہ جذام کے ایک سردار حضرت زید بن رفاعہ جذامی رضی اللہ عنہ جھٹ پٹ مدینہ آئے۔ وہ اور ان کی قوم کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت وہیہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو انہوں نے وہیہ کی مدد بھی کی تھی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت اور قیدی انہیں واپس کر دیے۔